جمعہ 8 دن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اسراد ملک صاحب، اور آج ہم جو 4 سے 5 بڑے اہم موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو جو فوجی عدالتیں ہیں اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اپیل آئی سپریم کورٹ میں، اس میں اب فردر کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ٹرائل رکیں گے؟ یہ سیولینز کو منتقل ہوں گے؟ سپریم کورٹ کیا کرے گی، کیا کر سکتی ہے؟ اور جو حکومت ہے، نگران حکومت ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ کیا کوئی لیگل ٹیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ کیا اس کی پلاننگ کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ جنرل مشرف جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے خلاف 2019 میں خصوصی عدالت نے اور سابق جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے جسٹس وقار سیٹھ، ان کی سربراہی میں بینچ نے، خصوصی عدالت نے ان کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ ان کے خلاف دیا تھا۔ اس فیصلے کو انہوں نے چیلنج بھی کیا، پھر لاہور ہائی کورٹ میٹر گیا، لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت ہی اڑا دی۔ تو اب وہ معاملات 4 سال بعد سپریم کورٹ میں کھل گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اعتزاز احسن سینئر قانون دان ہیں، ان کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین جو خلاف ورزیاں پامالیاں ہو رہی ہیں اس سے متعلق انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی۔ اس کے علاوہ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں آئی۔ سائفر کیس میں عمران خان کی 2 جو ہے وہ پٹیشنز آ چکی ہیں، ایک ان کی بیل میٹر ہے اور ایک فرد جرم جو عائد ہوئی ان پہ سائفر کیس میں، ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ میں۔ تو یہ تینوں کیسز کب فکس ہو سکتے ہیں اور سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا خبر کیا ہے سپریم کورٹ سے؟ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور فیض حمید، یہ جب جنرل فیض حمید جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھے، طاقت تھی، اختیار تھا، قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف ریفرنس بھی آیا، ریفرنس بہت آگے تک گیا، لیکن بہرحال قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آج موجود ہے، فیض حمید جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس اور ایک اور جو کل جو ہے وہ میٹر ٹیک اپ ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں فیض حمید جو ہے وہ مین کردار سامنے آ رہے ہیں۔ تو فیض حمید کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سے؟ آخر میں ہم اس کو بات کریں گے کہ جو آڈیو لیکس ہیں اس میں پرائم منسٹر آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا ہے۔ تو آڈیو لیکس والا معاملہ کیا آگے بڑھے گا؟ بہت شکریہ اسراد ملک صاحب۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں فوجی عدالتوں سے کہ فوجی عدالتوں کا فیصلہ آیا، اس کے بعد معاملات اب کس طرف بڑھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ دیکھیں ثاقب، اگر آپ دیکھیں فوجی عدالتوں کو فیصلے آئے 2 ہفتے سے زائد ہو گیا ٹائم، اور اب جو ان لوگوں کا سٹیٹس کیا ہے نہیں معلوم، ٹھیک، ان کی کسٹڈی کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہیبیس کی پٹیشن بھی ہو سکتی ہیں کہ بھئی وہ لوگ، ایک فیصلہ آ گیا ہے جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ ملٹری کسٹڈی میں انلیگل ہے، ٹھیک، اور ان کو آرڈنری لاز کے ساتھ ٹرائی کیا جائے۔ ٹھیک، اب حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے اپیل فائل کرنے کا۔ پہلے ہمیں پتہ چلا کہ اپیل ڈرافٹ بھی ہو گئی ہے، تو ابھی تک فائل نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، وجہ یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے لائن اینڈ لینتھ حکومت کو پریشانی نہیں ہے موجودہ سپریم کورٹ سے، اسی وجہ سے اپیل فائل جلدی نہیں ہوئی۔ یہ تو سٹے لیا جاتا، ہائی کورٹ کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو اپیل میں سسپینڈ کروایا جاتا۔ ٹھیک، اب اطلاعات آ رہی ہے، جو آج کی خبر ہے کہ حکومت ایک لیگل ٹیم انگیج کر رہی ہے۔ ٹھیک، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے مے بی وہ وکیل نہ آئیں، لیکن اور جو رسپونڈنٹ ہیں ان کی طرف سے بڑے پروفیشنل وکیلوں کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں میٹر آپ کو پتہ ہے 2 میٹر امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو 42 سالہ پرانا جو قانون ہے جس کے تحت سویلین جو فوج کے اندر بغاوت کے لیے اکسائیں، انسائٹ کریں، ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہی اڑا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ، یہ تو وہ قانون بھی اڑ گیا، اور جو موجودہ 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں ان کا ٹرائل بھی ختم ہو گیا۔ بالکل، یعنی ان کا ٹرائل شروع بھی ہوا تو وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، ان کو آرڈنری لا اور اسپیشل لا یعنی ADC میں ان کے خلاف ٹرائی کر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ان لوگوں کا۔ اگر یہ فیصلہ سپریم کورٹ، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ 3 سال سے زیادہ سزائیں نہیں ہوں گی، 3 سال سے زائد سزا اگر ہو جاتی ہے، 102 لوگ ہیں، اب میں بھی 105 ہوں گے، ان میں کسی کو 1 سال ہوتی، کسی کو 6 مہینے ہوتی، فوراً اپیل میں آتے سزائیں سسپینڈ ہو جاتی۔ یہ لوگ آدھے سے زیادہ باہر ہوتے۔ ٹھیک، اگر فوجی عدالتوں میں سزا ہو چکی ہوتی تو یہ لوگ باہر ہوتے، ان کو اب ان کی ججمنٹ ہائی کورٹ سے سسپینڈ ہو جاتی کسی اور طرح۔ اب یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟
9 مئی سے لے کے یعنی اب یہ لوگ آج 9 نومبر ہے جی اب اس میں جو ایک بات ایک پرسپیکٹو تھا کہ اب ان کو فوجی عدالتوں میں ٹرائی ہونے دیں کیونکہ سزائیں کم ہیں، اور یہ بھی بات شیخ رشید صاحب بھی کر رہے تھے، تو یہ تھا کہ جی میں بھی ان کو کوئی پارڈن مل جائے یا کوئی کچھ اختیار ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں اس 5 رکنی بینچ نے بڑا فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کے بعد اپیل حکومت نہیں کر رہی، حکومت جب کرے گی تو پھر جو ہے 7 رکنی بینچ بنتا ہے، 9 رکنی بینچ بنتا ہے یہ۔ لیکن چیف جسٹس قاضی فائصہ کو بھی ان حالات میں میرا خیال ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس ملک میں غیر آئینی کام صرف 2019 تک بھی ہوتے رہے ہیں، 22 تک ہوتے رہے ہیں۔ ابھی تک تو اگر آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے جنرل ایوب کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ کہے، جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ کہے کہ آئین میں نام ہے میں نہیں مانتا، ذمہ داری دھاندلی سے یہ کر دیا میں نے۔ مشرف کا کیس لگ گیا، جنرل فیض کو وہ کوشچن کر رہے ہیں، جی جنرل فیض کو بھی کوشچن کر رہے ہیں۔ لیکن جو پی ٹی آئی کی گریونس ہے جی اس حوالے سے ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک میٹر بھی ایز سچ نہیں ہے۔ ایک میٹر تھا الیکشن کا کہ جی الیکشن ڈیٹ دی جائے، تو الیکشن ڈیٹ انہوں نے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پنچایتی اسٹائل سے دے دی۔ وہ کہتے تھے ٹائم لگ جائے گا، 3 نہیں پھر 5 رکنی، سارے معاملات بہت سے لوگ کہتے ہیں جی 5 رکنی بینچ بنا دیتے، آپ کو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، صدر کے پاس اختیار ہے اور یہ لیکن وہ چلیں ٹھیک ہے، جلدی فیصلہ ہو گیا اور ڈیٹ مل گئی کہ جی 8 فروری کو الیکشن ہوگا۔ اب تو یہ صورتحال ہے۔ 23 اکتوبر کو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کا، آج ہے 9 نومبر، تو یہ تقریباً 18-17 دن بنتے ہیں۔ تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ اگر نہیں ہوتا یا نہیں ہو رہا تو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے، ہیبیس میں جانا ہے، کنٹیمپٹ میں جانا ہے، امپلیمنٹیشن میں جانا ہے۔ جو لوگ جو گریویس جن کے ہیں، جن کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ 6 ماہ ہو گئے ہیں، 6 ماہ ہو گئے ہیں وہ اندر ہیں، تو وہ ایک فیٹ ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو رہا کہ انہوں نے ٹرائل ہی نہیں ہو رہا، ٹرائل کہاں پہ ہونا ہے۔ تو کیا وہ کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ دیکھیں اب وہ اپیل بھی لیٹ ہو رہی ہے، وہ کیا کریں؟ اب یہی مسئلہ ہے نا، 2 چیزیں آج نان ایڈیٹوریل بھی چھپا تھا، وہ 5 خواتین جو جیل میں ہیں لاہور میں۔ اب یہ میٹر بھی بڑا ایک انٹرنیشنلی ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ جی پاکستان میں کوئی مرڈر بھی کرے خاتون، کسی ملوث ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کسی جگہ جو ہے وہ کو ایکیوز میں اگر ہوگی تو وہ جلدی سے اس کو بیل ہو جاتی ہے۔ 491 کے کون سا ہے وہ سیکشن ہے میرے خیال میں، اور بھی بڑے چیزیں جو خاتون ہونے کے ناطے ان کو ایکسٹرا فیور دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آج بتایا کسی نے، میں کسی جگہ میں ایک خاتون کو جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں 6ٹھی دفعہ گرفتار کیا گیا۔ اب یہ 6ٹھی دفعہ گرفتار کیا گیا ہے تو عدالتیں تو میرا خیال ہے کہ کس قانون اور آئین کی بات؟ ویسے پچھلے دنوں میں نے سنا تھا کہ جسٹس قاضی فائصہ جب اس فیض آباد دھرنا کیس کی پچھلی سماعت تھی تو جب وہاں پہ ابصار عالم صاحب سامنے آئے تو انہوں نے ایک کہا تھا کہ یوٹیوب پہ بیٹھ کر آپ یہ بات کر دیتے ہیں اور یہاں پہ نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی صدر عارف علوی کے حوالے سے کہ انہوں نے کسی انٹرویو میں کہا کہ میرے لیڈر تو عمران خان ہے۔ اس سے یہ مطلب تو نکلتا ہے کہ ان کی نظر سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ پڑتی رہتی ہے۔ تو کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں خواتین کی، خواتین نے جرم کیا ہوگا، خواتین پہ جو بھی الزام ہے ان کو اس الزام کے تحت پراسیکیوٹ ہونا ہے، لیکن لا بھی کوئی چیز ہے، قانون بھی کوئی چیز ہے، تو کیا جسٹس قاضی فائصہ اس پوائنٹ کو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں جی جسٹس قاضی فائصہ، ایک تو معاملہ یہ ہے کہ یہ میٹر ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، نیچے لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے۔ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ عدالت سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ نیچے اس طرح انٹرفیئر کرے، لیکن ایک طرف یہ بھی آتا ہے کہ جب امیر بھٹی صاحب کلر کار میں زمین پہ کہیں کہ جی یہاں کمپلیکس بننا ہے تو ایک لیٹر بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اور انہوں نے کہا کہ میں نے ڈان اخبار کی وہ کھلے تضاد ہیں، لیکن دیکھیں میں یہ وہ ساری چیزیں ہیں ثاقب صاحب 10 مہینے ہیں یا 11 مہینے ہو گئے جسٹس قاضی فائصہ، یہ ساری چیزیں ہسٹری میں پھر جج ہونی ہے، بالکل ہسٹری میں جج ہونی ہے کہ کون کس طرح کیا کرتا رہا ہے۔ بالکل جس طرح ہم عمر عطا بندیال کے بارے میں ان کی ٹینور کی ذکر کرتے ہیں، گلزار صاحب کا کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنرل فیض کی بات کر رہے ہیں، فیض آباد دھرنا کیس، وہ فیض آباد دھرنا کیس کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، وہ لیکن میں اسی میں کر دیتے ہیں۔ اب اس میں بھی ان کو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بنائی گورنمنٹ نے، تو کمیٹی بنائی تو انہوں نے کہا جی نہیں منظور نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ امپلیمنٹیشن بینچ کو نہیں مانتے تو کس قانون کے تحت جب ریویو ڈسمس کر دیے گئے ہیں
تو پھر کیسے یہ بینچ جو ہے ہم کمیٹی کو نہیں مانتے تو کمیشن بن جائے. ایک بات یہ بھی بات آ رہی ہے جو کہ جی ماضی میں جو چیزیں آپ کرتے رہے جس پہ آبجیکشن آپ کرتے رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن اچھا اب یہ بات لوگ آج یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ طاقتوروں کی بات کر رہے ہیں کہ جی طاقتوروں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے ہماری انٹرفیئرنس ضروری ہے. تو پھر اس جی آئی ٹی کا بتائیں جو جسٹس اعجاز الحسن کو سپروائزری بینچ ہیڈ نگران جج بنایا تھا. وجہ کیا تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم ہے, ان کی پنجاب میں بڑی پینٹیشن ہے, ہر جگہ ان کے بندے ہیں, تو اس وجہ سے سپریم کورٹ نے ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی. اب یہاں بھی آپ جنرل فیض کا ٹھیک ہے اکاؤنٹیبل کرا رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ کمیٹی نہیں, آپ کہیں گے کمیشن ہے, اور تاکہ ہم ہر چیز کو کر سکیں.